الحمد لله الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کی ویڈیو ریکارڈنگ قسط وار جاری ہے۔ ہمارا آج کا بیان پارہ نمبر 15 سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 54 سے شروع ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر طرح سے سمجھایا۔ اور انسان تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ پہلا کلام، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر طرح سے سمجھایا۔ ایک سوال، ہر طرح سے تو نہیں سمجھایا گیا؟ جواب، ہر اس طرح سے جس کی ضرورت تھی بات کو سمجھانے کے لیے۔ مراد وہ ہے کہ جس کی ضرورت تھی ہر اس طریقے سے ہم نے لوگوں کو اس قرآن میں سمجھایا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر طرح سے سمجھایا، اور انسان بڑا جھگڑالو ہے، تمام چیزوں میں زیادہ جھگڑالو ہے۔ مفسر کہتے ہیں تمیز جدلہ کا اعراب بیان کرتے ہیں کہ نسب ہے تمیز ہونے کے بنا پر۔ اے اکثر الاشیاء التي يتأتى منه الجدل ان فصلتها واحدا بعد واحد خصومة وممارات بالباطل، یعنی ان جدل الانسان اکثر من جدل کل شیء۔ ایک سوال کا جواب، کان الانسان اکثر شیء جدلا، انسان تمام چیزوں میں زیادہ جھگڑالو ہے۔ سوال یہ کہ بہت سی چیز جھگڑا کرتی ہی نہیں ہے، تو ہر ایک چیز سے زیادہ جھگڑالو ہے؟ تو اس کا جواب مفسر دے رہے ہیں کہ مراد یہ کہ ہر اس چیز جو جھگڑا کرتی ہے، جس سے جھگڑے کا وجود ہوتا ہے، مراد یہ ہے کہ جھگڑے کرنے والی ہر ایک چیز میں زیادہ جھگڑا کرنے والا انسان ہے۔ اکثر الاشیاء التي يتأتى منها الجدل، وہ تمام چیزیں جن سے جدل اور جھگڑا وجود میں آتا ہے، ان چیزوں میں سب سے زیادہ جھگڑا کے اعتبار سے، خصومت
کے ساتھ جھگڑا اور خصومت کے اعتبار سے وہ انسان ہے۔ ان فصلتھا واحداً بعد واحد، اگر آپ تفصیل سے دیکھو گے ایک کے بعد ایک کو، یعنی انسان کا جھگڑا ہر چیز سے بڑھ کر کے ہے۔ بہرحال عام فہم اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر طرح سے سمجھایا مگر انسان بڑا جھگڑالو ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ۔ ان کے سامنے، وہی ناس اوپر میں جس کا ذکر ہے، ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے سے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روکا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے ہوئے دیکھیں۔ یہ تو سلیس ترجمہ تھا۔ لفظی ترجمہ، ما منع الناس، کس چیز نے لوگوں کو روکا، ان یؤمنوا، ایمان لانے سے، ویستغفروا ربہم، اور اپنے رب سے معافی چاہنے سے اس وقت جب ان کے پاس ہدایت آ گئی۔ اے سبب ہو، تفسیر سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ہدایت آئی، مراد یہ کہ ہدایت کا سبب جب ان کے پاس آیا، اور سبب ہدایت کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن ہے اور رسول ہیں۔ تو اس آیت کا مفہوم یہ کہ جب کتاب ہدایت یعنی اللہ کی کتاب ان کے پاس آ گئی، جب ان کے پاس رسول آ گئے، آنے کے بعد کس چیز نے لوگوں کو ایمان لانے سے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے روکا؟ الا، اس کے سوا اور کچھ نہیں، اس انتظار کے سوا اور کچھ نہیں کہ ان کے پاس اگلوں کی دستور آ جائے۔ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، ان کے پاس اگلوں کی دستور آ جائے، یا یہ کہ او یاتہم العذاب قبلا وقبلا، یا یہ کہ ان کے پاس طرح طرح کے عذاب آئیں، یا یہ کہ ان کے سامنے عذاب آ جائے۔ آیت میں کون سی بات کہی جا رہی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب ہدایت آ گئی تو آنے کے بعد ایمان لانے سے آخر کس چیز نے ان کو روکا؟ اپنے رب سے معافی مانگنے سے کس چیز نے ان کو روکا؟ بس یہی کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو اگلی گمراہ قوموں، کافر قوموں کے ساتھ ہوا، یا یہ کہ ان کے پاس جب عذاب آئے گا اور عذاب کا مشاہدہ کریں گے تبھی ایمان یہ لائیں گے۔ یعنی جہاں تک حجت و دلیل کا تعلق ہے، قرآن نے حق واضح کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ دل و دماغ کو متاثر کرنے کے جتنے مؤثر طریقے اختیار کرنا ممکن تھے، وہ سب بہترین انداز میں یہاں اختیار کیے جا چکے ہیں۔ اب وہ کیا چیز ہے جس کا انہیں انتظار ہے؟ صرف یہ کہ انہیں عذاب کا انتظار ہے۔ ان الاولیٰ، مصنف اعراب بیان کرنا چاہ رہے ہیں جو ان کی عادت ہے، قرأت بیان کرنا ان کی عادت ہے۔ ان الاولیٰ نصب، پہلا ان یہ منصوب ہے، پہلا ان یؤمنوا سے پہلے ان ہے، ان تاتیہم سے پہلے ان ہے، دو ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ پہلا ان منصوب ہے اس لیے کہ محل نصب میں ہے،
تو محل نصب میں ہے، کیونکہ عبارت یوں بنتی ما منع الناس الایمان، منع الناس الایمان ہے، ایمان ہے، تو کہتے ہیں لوگوں کو ایمان سے کس چیز نے روکا؟ تو این یؤمنوا فعل مضارع پہ ان آتا تو فعل مضارع کو ان مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، تو ما منع الناس الایمان یہ مفعول ہے، اور مفعول منصوب ہوتا اس کو کہتے ہیں کہ پہلا ان الاولی نصب، پہلا ان منصوب ہے، والثانیہ رفع، اور دوسرا تاتیہ سے پہلے جو ان ہے یہ مرفوع ہے، یہ مرفوع ہے۔ ما معنی ہے الا اتیان، ان تاتیہم اتیانو الا اتیانو، تو یہ فاعل کی جگہ میں ہے، فاعل کی جگہ میں ہے، اور فاعل مرفوع ہوا کرتا ہے، اس لیے یہ دوسرا ان رفع کی جگہ میں ہے۔ کہتے ہیں پہلا ان تو منصوب ہے، دوسرا مرفوع ہے، ہاں اس دوسرے سے پہلے مضاف محذوف ہے، اور اس کی تقدیر اس طریقے سے ہے وما منع الناس الایمان ہے، والاستغفار ہے، استغفار کا ایمان پر، یستغفروا کا عطف یؤمنوا پر ہے۔ ما منع الناس الایمان والاستغفار الا انتظار، یہ مضاف کو حذف کر دیا گیا، اور ظاہر سی بات ہے جب مضاف کو حذف کر دیا گیا اور مضاف الیہ ہے تو مضاف الیہ کو باقی رکھا گیا، مضاف الیہ کو باقی رکھا گیا تو جو مضاف کا اعراب ہے وہی مضاف الیہ کا اعراب ہوگا، اور مضاف مرفوع ہے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ دوسرا ان مرفوع ہے۔ اس سے پہلے مضاف محذوف ہے اور اس کی تقدیر ہے وما منع الناس الایمان والاستغفار الا انتظار ان تاتیہم سنت الاولین، لفظ ترجمہ لوگوں کو ایمان لانے سے، اپنے رب کی بارگاہ میں معافی چاہنے سے کس چیز نے روکا؟ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ انتظار میں ہیں، اس انتظار کے سوا کچھ نہیں کہ ان کے پاس اگلوں کا دستور آئے، اگلوں کی سنت آئے۔ اوپر میں واضح کر چکا ہوں، اگلوں کی سنت اگلی کافر قوموں کی سنت آئے، اگلی کافر قوموں پر کیا کچھ ہوا؟ اللہ کا عذاب آیا، ہلاک و برباد کیے گئے۔ اگلوں کی سنت آئے وہی الاہلاک، وہ ان کی تباہی ہے۔ اور انتظار یا اس بات کا انتظار کہ ان کے پاس عذاب آخرت آئے، کو بولا قسم قسم کے کوفی یعنی یہ تین قرائے کوفی کی قرأت قبلہ ہے۔ قبلہ یہ قبیل کی جمع ہے، قسم قسم کے عذاب آئیں، اور باقی چار قراء کی قرأت قبلہ ہے، اس کے معنی عیاناً مشاہدتاً، یعنی وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم مرسلین کو، رسول کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں۔ لفظی ترجمہ ہم رسول کو نہیں بھیجتے ہیں مگر بشارت دینے کے لیے اور تنبیہ کرنے کے لیے، بشارت دینے کے لیے، یعنی اللہ رب العزت یہ فرماتا کہ جس قدر رسول بھیجے گئے، جس قدر رسول کو میں نے بھیجا، بھیجنے کا مقصد یہ کہ رسول ایمان لانے والوں کو جنت کی پیشگی بشارت دے دیں کہ وہ جو حق کو مان لیں اور اچھے کام کریں، ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے جنت کی، اور وہ جو حق کو نہ مانیں انہیں خبردار کریں، انہیں ڈرائیں، انہیں تنبیہ کریں جہنم کی۔ وما نرسل المرسلین الا
مبشرین و منذرین، مبشرین باب تفعیل سے اسم فاعل ہے، مبشرین، اور منذرین یہ بھی باب افعال سے اسم فاعل ہے۔ یہاں وقف کیا جاتا ہے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، وہ باطل کے ہتھیاروں سے لڑتے ہیں۔ یجادلون الذین کفروا بالباطل، وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ باطل کے ہتھیاروں سے لڑتے ہیں، لیدحضوا بہ الحق، تاکہ اس باطل ہتھیار کے ذریعے سے حق کو سرنگوں کریں، حق کو ختم کر دیں۔ اور انہوں نے میری آیات اور تنبیہات کو مذاق بنایا ہے۔ پھر سے ہم اس کو دیکھتے ہیں، وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور کفار جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، کفار دونوں ایک ہی چیز ہے، کفار باطل کے ہتھیاروں سے جنگ کرتے ہیں، باطل کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ وہ ان کے کیا ہتھیار ہیں؟ مثلاً کفار کا رسول کے بارے میں برابر یہ کہتے رہنا، نوح سے آخری رسول تک، ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے ایک انسان ہو بس۔ ہمیشہ یہی ہوتا رہا کہ کفار اور مشرکین آنے والے رسول کو یہی کہتے رہے کہ آپ تو ٹھیک ویسے ہی ایک انسان ہیں جیسے کہ ہم ایک انسان ہیں۔ بہرحال باطل کے ہتھیار، یہ ان کا یہ قول، کفار کا یہ قول رسول کے لیے کہ مرسلین کے لیے، سمجھ رہے ہیں، ما انتم الا بشر مثلنا، آپ تو ہماری طرح ایک انسان ہیں، یہ ہتھیار۔ دوسرا ہتھیار، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اور اگر اللہ رسول ہی کو بھیجنا چاہتا تو کسی فرشتے کو اتارتا تھا، آپ کو کیوں اتارتا تھا؟ اس جیسے باطل کے ہتھیار سے کفار جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو سرنگوں کریں۔ ادحض یدحض، ادحاظ ازالہ کرنا، ہٹانا اور باطل کرنا۔ اے لیزیلوا ویبطلوا بالجدال، تاکہ جھگڑے سے نبوت، تاکہ وہ جھگڑے سے نبوت کو باطل کریں، دور کریں، سرنگوں کریں۔ واتخذوا آیاتی، اور انہوں نے میری آیاتی سے مراد یہاں پر قرآن ہے، مفسر بتاتے ہیں انہوں نے میری آیات یعنی قرآن کا، وما انذروا، اور میری دوسری تنبیہات کا مذاق بنایا۔ وما انذروا، اب نحوی گفتگو کرتے ہیں، صرفی گفتگو کرتے ہیں۔ ما موصولہ ہے، ما انذروا میں جو ما ہے موصولہ ہے، والراجع من الصلہ محذوف، اور راجع صلہ جو ہے وہ محذوف ہے اور وہ ہا کی ضمیر ہے۔ وما انذروا، انہوں نے میری آیات کا مذاق اڑایا اور تنبیہات اور اس چیز کا مذاق اڑایا جس سے ان کو ڈرایا گیا، یعنی سزا، اس کا مذاق اڑایا۔ تو ایک تو یہ کہ یا تو ما انذروا میں جو ما ہے وہ موصولہ ہے، ایک احتمال یہ بھی ہے کہ مصدریہ ہے، تنبیہات، ان کی تنبیہات، انبیاء کی تنبیہات کا انہوں نے مذاق اڑایا، یعنی ان کو استہزاء کی جگہ بنایا۔
بسکون الزا والحمزہ حمزت ہو، اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں اختلاف قرأت کے ساتھ کہ زا کے سکون اور حمزہ کے ساتھ، یعنی حز آ، حز و وا کی جگہ حز آ، یہ حمزہ کی قرأت ہے۔ قرۂ سبا میں حمزہ کی قرأت ہے۔ وَبِإِبْدَالِ الْحَمْزَةِ وَاوًا، اور حمزہ کو واو سے بدل کر، یعنی حمزہ کو واو سے بدل کر، یہ امام عاصم کے ایک قاری حفص کی یہ قرأت ہے۔ وَبِإِبْدَالِ الْحَمْزَةِ وَاوًا، اور حمزہ کو واو سے بدل کر یہ حفص کی قرأت ہے، یعنی حز و وا یہ حفص کی قرأت ہے۔ وَبِضَمِّ الزَّا وَالْحَمْزَہ حمزہ غیرہما، اور زا کے ضمہ کے ساتھ اور حمزہ کے ضمہ کے ساتھ، یعنی حز و آ، ان دونوں کے سوا دوسرے قراء کی قرأت ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے تو وہ اس سے منہ موڑ لے۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا۔ پھر سے ایک بار میں ترجمہ کرتا ہوں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے۔ رب کی آیات، مفسر کہتے ہیں اس سے مراد قرآن ہے۔ آیات رب سے اس جگہ مراد قرآن ہے، یعنی جسے قرآن سنا کر نصیحت کی جائے، کہتے ہیں آیات رب سے مراد قرآن ہے۔ وَلِذَلِكَ رَجَعَ الضَّمِيرُ إِلَيْهَا مُذَكَّرًا فِي قَوْلِهِ أَن يَفْقَهُوا، آگے ہے إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَقِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ ہو، ضمیر منصوب متصل جو ہے یہ ضمیر مذکر کی ضمیر ہے، اس کے تعلق سے بولتے ہیں، اسی وجہ سے ضمیر اس کی طرف مذکر پلٹ رہی ہے اللہ تعالیٰ کے قول یفقہو میں، یفقہو میں۔ المختصر یہ کہ مفسر اتنا صرف بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی گئی، یہاں رب کی آیات سے مراد قرآن ہے، تو مفہوم یہ کہ وہ شخص بڑا ظالم ہے جسے قرآن سنا کر نصیحت کی گئی، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، پھر اس نے اس سے منہ موڑا، یعنی فَلَمْ يَتَذَكَّرْ، اس نے نصیحت نہیں سنی، اس نے نصیحت قبول نہیں کی جب اسے نصیحت کی گئی، اور اس نے اس قرآن میں، اس نصیحت میں تدبر نہیں کی۔ وَنَسِيَ، اور اس برے انجام کو بھول جائے، منہ موڑے اور بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا۔ وَنَسِيَ، لفظی ترجمہ، وَنَسِيَ، بھول جائے اس چیز کو جس کے ہاتھوں نے جس کو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، کہتے ہیں عاقبت ما قدمت یداہ، اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں مضاف مقدر ہے، اس چیز کے انجام کو، اپنے اس کام کے انجام کو، اپنے اس برے کام کے برے انجام کو وہ بھول جائے۔ برے کام اس کے برے کام کفر ہیں، دوسری نافرمانیاں ہیں، ان کو بھول جائے، اس میں فکر نہیں کرے اور نظر نہیں کرے کہ نیکی کرنے والا ہو کہ برائی کرنے والا، ان دونوں کی جزا ضروری ہے۔ پھر سے میں اس کا ایک بار ترجمہ کرتا ہوں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ،
اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے، قرآن سنا کر نصیحت کیا جائے، پھر وہ اس سے منہ موڑے، یعنی نصیحت کو قبول نہ کرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیا ہے۔ جو اس قسم کے لوگ ہیں، کس قسم کے؟ کہ رب کی آیات سے نصیحت کی جائے، رب کے آیات سے نصیحت کی گئی اور اس نے تدبر نہیں کیا، تفکر نہیں کیا، اس سے منہ موڑا۔ ہم نے ان کے دلوں پر غلاف، کور چڑھا دیا، ان یفقہوہ، جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کان میں گرانی ڈال دی۔ ان تدعہم الی الہدی فلن یہتدوا، اگر تم انہیں ہدایت کی طرف یعنی ایمان کی طرف بلاؤ گے، فلن یہتدوا، تو وہ راستہ، فلن یہتدوا اذن ابدا، فلن یہتدوا، تو وہ راستہ نہیں پائیں گے کبھی بھی جب ایسا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ای اغطیہ، اکنہ کا معنی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اکنہ کا معنی اغطیہ ہے۔ یہ جمع و کنان، کنان کی جمع ہے، یعنی اکنہ کنان کی جمع ہے، اور کنان کسے کہتے ہیں؟ هو الغطاء، ڈھکن، غلاف، کور کو کہتے ہیں۔ ہم نے ان کے دلوں پہ غلاف چڑھا دیا ہے قرآن کی بات کو سمجھنے سے، جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی۔ گرانی ڈال دی، ثقل عن استماع الحق، حق کے سننے سے گرانی ڈال دی۔ وجمع بعد الافراد حملا علی لفظ من و معناہ، ان یفقہوا علی قلوبہم فی آذانہم، یہ سب جمع کے الفاظ ہیں۔ من ذکر بآیات ربہ فأعرض ونسی، یہ واحد الفاظ ہیں۔ یہ سب ایک ہی ہے، مگر ایک جگہ پہلی جگہوں میں واحد لایا گیا اور ان جگہوں میں جمع لایا گیا، تو اس کو مفسر کہتے ہیں کہ افراد کے بعد جمع لایا گیا۔ یہ کیسے؟ من کے لفظ اور معنی پہ حمل کر کے، یہ خالص نحوی گفتگو ہے، یہ خالص نحوی گفتگو ہے جس کا حاصل یہ کہ من یہ لفظاً واحد ہے، معناً جمع ہے، تو جب لفظ پر حمل کیا گیا تو واحد لایا گیا، اور معنی پر حمل کیا گیا تو جمع لایا گیا، دونوں کی اس میں گنجائش ہے۔ تو ہم نے ان کے دلوں پہ پردہ چڑھا دیا، قرآن کی بات سمجھنے سے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی۔ اب اگر تم انہیں ایمان کی طرف بلاؤ گے، ہدایت کی طرف بلاؤ گے، فلن یہتدوا، تو یہ ہدایت نہیں پائیں گے، ایمان قبول نہیں کریں گے۔ اے فلا یکون منہم اہتداء، البتہ ان کی طرف سے اہتداء، راستہ پانا ہرگز نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک سوال ہے، وہ یہ
کہ عام طور سے لوگ بولتے ہیں اور قرآن کے ظاہر الفاظ سے یہ کہتے ہیں کہ کافروں کے دل پر اللہ نے پردہ چڑھا دیا ہے، اس وجہ سے وہ سمجھتے نہیں، مگر اس پر کئی سوال ہوتے کہ ظاہر سی بات ہے جب اللہ نے پردہ چڑھا دیا ہے اور سمجھنے کی صلاحیت اس سے چھین لی، تب تو کافر کو معذور ہونا چاہیے، مگر ہم اس آیت میں اور ما سبق کی آیت میں جب ہم دقت نظر سے ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، دقت نظر سے اس میں غور کرتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص یا گروہ دلیل و حجت اور خیر خواہانہ نصیحت کے مقابلے میں جھگڑالو پن پر اتر آتا ہے اور حق کا مقابلہ جھوٹ اور مکر و فریب کے ہتھیاروں سے کرنے لگتا ہے اور اپنے کرتوتوں کا برا انجام دیکھنے سے پہلے کسی کے سمجھانے سے اپنی غلطی ماننے پر تیار نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر قفل چڑھا دیتا اور اس کے کان ہر صدائے حق کے لیے بہرے کر دیتا ہے۔ تو صورت مختصر لفظ میں یہ ہے کہ جب کوئی شخص یا گروہ عزم مصمم کر لیتا ہے کہ ہمیں حق کا چہرہ نہیں دیکھنا ہے، ہمیں باطل پر ہی جم کر کے رہنا ہے، جب یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ حق کا چہرہ کسی طریقے سے ہمیں نہیں دیکھنا ہے، ہمیں باطل پر ہی جم کر کے رہنا ہے، تو جب وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اوکے کر دیتا ہے۔ یہ اوکے کر دینا یہی ان کے قلوب پر غلاف چڑھا دینا ہے کہ جب ایک شخص یا گروہ یہ عزم مصمم کر چکا ہے کہ ہمیں حق کا چہرہ نہیں دیکھنا ہے، ہمیں باطل پر ہی جم کر کے رہنا ہے، تو اللہ رب العزت کسی ایسے شخص اور ایسے گروہ کو مجبور نہیں کرتا ہے حق کے اپنانے پر اور باطل کے ترک کر دینے پر، یہی ان کے قلوب پر غلاف چڑھایا جانا ہے۔ بلفظ دیگر جب اس مقام پر آ کے کھڑا ہوتا تو اوکے کر دیتا، تب اس کے قلوب پر قفل لگا دیتا ہے۔ جب بندہ خود آ کر کے یعنی اپنے قلوب کو قرآن کے سمجھنے کے لیے، حق کے سمجھنے کے لیے جب بند کرنے کا پورا فیصلہ کرتا، تو اللہ رب العزت بھی اس پر قفل چڑھا دیتا۔ یہ مراد ہے، ہم نے ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیے اس کی بات سمجھنے سے اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی۔ اب اگر تم انہیں ہدایت و ایمان کی طرف بلاؤ گے فَلَن يَهْتَدُوا، تو وہ ہرگز ایمان قبول نہیں کریں گے۔ اذن ابدا، مفسر کہتے ہیں جزا و جواب، فدل علی انتفاع اہتدائہم لدعوت رسول۔ اذن یہ جزا ہے اور جواب ہے، یہ جواب دال ہے کس بات پر؟ ان کے راستہ نہ پانے پر رسول کی دعوت سے۔ معنی یہ کہ ان لوگوں نے جعلوا ما یجب ان یکون، ان لوگوں نے اس چیز کو جو ان کے راستہ پانے کا سبب ہے، اہتداء راستہ پانے کا سبب ہے، ہدایت پانے کا سبب ہے، ایمان لانے کا سبب ہے، اسی کو انہوں نے ایمان نہ لانے کا سبب بنا لیا۔ وَعَلَىٰ أَنَّهُ، اور یہ جواب اس بات پر بھی دال ہے کہ یہ جواب ہے، اللہ کا جواب ہے
رسول کے لیے، رسول کے اس قول کی تقدیر پر مالی لا ادعوہم حرصاً علی اسلامہم، آخر میں ان کافروں کو کیوں نہ اسلام کی دعوت دوں، حق کی دعوت دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، ایسا کیوں فرماتے تھے؟ کیوں نہ، مجھے کیا ہوا کہ میں ان کو دعوت نہ دوں؟ آخر کیوں نہیں میں ان کو اسلام کی دعوت دوں؟ حرصاً علی اسلامہم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام قبول کرنے کے بڑے حریص تھے۔ فقیل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا، وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر آپ انہیں، ایسے کافروں کو جو اس مقام پر کھڑے ہیں، جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی بھی صورت میں ہمیں حق کا چہرہ نہیں دیکھنا ہے، بہر صورت ہمیں باطل پر جمے رہنا ہے، ان کو اگر آپ ہدایت و ایمان کی دعوت دیں گے، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، فَلَن يَهْتَدُوا، پھر تو کبھی بھی یعنی اپنی تکلیف کے سارے زمانے میں کبھی بھی یہ ہدایت نہیں پائیں گے، ہدایت نہیں پائیں گے، راستہ نہیں پائیں گے، ایمان قبول نہیں کریں گے۔ اب یہ سوال ہوتا کہ جو کافر اس مقام پر آ کر کے کھڑا ہے کہ حق کی چہرہ نہ دیکھنے کا عزم و مصمم کر چکا ہے، حق کی مخالفت کرنے کا عزم مصمم کر چکا ہے، باطل پر جمے رہنے کا بھرپور فیصلہ کر چکا ہے، جو اس مقام پر ہے اسے باقی رہنے، اس زمین پر باقی رہنے کا حق تو نہیں ہونا چاہیے، اس کو تو نہیں چھوڑا جانا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، اور اے نبی، تیرا رب، تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے، ذو الرحمہ، مہربان ہے۔ یہ اس کے درگزر کا نتیجہ ہے، یہ اس کی رحمت و کرم ہے کہ ان کو، جو رسول اور اسلام کے اتنے بڑے دشمن ہیں، ان کو اب تک چھوڑے ہوا ہے، مواخذہ نہیں کیا۔ پھر سے ترجمہ دیکھیں، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، اور تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا، البلیغ المغفرہ، اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں غفور مبالغہ کا صیغہ ہے، بڑا بخشنے والا، بہت بخشنے والا، ذو الرحمہ، رحمت والا، مہربان، الموصوف بالرحمہ، رحمت سے موصوف ہے۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب، اگر ان کے کرتوتوں پر، بما کسبوا، ان کے کرتوتوں پر، وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلد ہی عذاب بھیج دیتا، جلد ہی عذاب بھیج دیتا۔ مفسر کہتے ہیں یہ اس کی رحمت ہے، تیرے رب کی رحمت ہے کہ اہل مکہ سے مواخذہ جلدی نہیں فرما رہا ہے، باوجود اس کے کہ اہل مکہ کو اللہ کے رسول سے بڑی عداوت ہے۔ بل لہم موعد، بلکہ ان کے مواخذہ کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ مفسر کہتے ہیں وہ کون سا وقت؟ وہ بدر کا دن ہے، جس میں ان کو پکڑا گیا، ان کے بڑے بڑے سردار اس میں قتل ہوئے، مارے گئے، انہیں شکست ہوئی۔ بلکہ ان کے لیے ان کے مواخذہ کے لیے ایک مقرر وقت ہے۔ لن یجدوا من دونہ موئلا، اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ موئلا، منجا، ملجا، نجات طلب کرنے کی جگہ
بچنے کی جگہ ملجا، پناہ لینے کی جگہ، یہ دونوں معنی ہے اس کا۔ یقال بولا جاتا، وَأَلَى اذا نجا، یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کہ کوئی نجات طلب کرے، اور بولا جاتا ہے وَأَلَى إِلَيْهِ، یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کہ پناہ لے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، وہ بستیاں ہم نے ان کو ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور ان کے اہلاک کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کیا۔ تلک القریٰ کہنا یہ چاہ رہے ہیں، پہلے اعراب بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ تلک اسم اشارہ موصوف، القریٰ مشار الیہ صفت ہے، موصوف صفت سے مل کر مبتدا ہے، اہلکناہم اس کی خبر ہے۔ اس کلام کی یہ ایک ترکیب تھی، اس کی ایک دوسری ترکیب بھی ہو سکتی کہ تلک القریٰ منصوب ہو فعل مضمر کی وجہ سے اضمار علی شریطۃ التفسیر کے بنا پر، یعنی اہلکنا تلک القریٰ اہلکناہم کہتے ہیں۔ تلک مبتدا ہے، القریٰ اس کی صفت ہے، اس لیے کہ اسماء اشارہ اسماء اجناس سے موصوف ہوا کرتے ہیں، اور جب تلک القریٰ مبتدا ہے تو خبر کیا ہے؟ والخبر اہلکناہم، اور خبر اہلکناہم ہے۔ اس کلام کی ایک ترکیب تھی۔ دوسری ترکیب، تلک القریٰ منصوب ہے اضمار کی وجہ سے، اور وہ جو مضمر ہے وہ اہلکنا ہے، علی شریطۃ التفسیر کے طریقے پر، جس کو نحو کی زبان میں اضمار علی شریطۃ التفسیر بولتے ہیں۔ تو اس کا لفظی ترجمہ یہ کہ وہ بستیاں ہم نے ان کو ہلاک کیا، لفظی ترجمہ یہ ہے، لیکن مراد یہ کہ ان بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، تباہ کیا، برباد کیا، ان بستیوں کو برباد کیا، یعنی بستی والوں کو، معنی ہے ان بستی والوں کو ہم نے برباد کیا۔ اب ان بستی والوں سے اشارہ کن کی طرف ہے؟ تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ نوح کی قوم ہے اور عاد اور سمود کی قوم ہے، جن کے علاقوں سے سرداران قریش، کفار مکہ بار بار اپنی تجارت کے مقصد سے گزرتے رہتے تھے اور دیکھتے رہتے تھے کہ یہ قومیں تباہ و برباد ہوئی۔ اسی کی طرف اشارہ ہو رہا کہ ان قوموں کو ہم نے تباہ و برباد کیا جب انہوں نے ظلم کیا، ان قوموں نے ظلم کیا، ویسا ہی ظلم جیسا کہ اہل مکہ کر رہے ہیں۔ مثل ظلم اہل مکہ کی ظلم کے مانند جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کیا، تو ان قوموں کی تباہی کی خبر ہو رہی، ساتھ میں اشارہ بھی دیا جا رہا کہ وہ قومیں ظلم کرنے کی وجہ سے تباہ ہوئی، تو تمہیں متنبہ رہنا چاہیے کہ کہیں تمہارا بھی یہی انجام نہ ہو اگر تم اس ظلم کے طریقے پر چلتے رہے۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان کے مہلک کے لیے، انہیں ہلاک کرنے کے لیے، انہیں تباہ کرنے کے لیے ایک وقت مقرر کیا۔ وَضَرَبْنَا لِإِهْلَاكِهِمْ وَقْتًا مَعْلُومًا، اور ہم ان کو ہلاک کرنے کے لیے ایک وقت معلوم، ایک مقرر وقت متعین کیے جس سے وہ پیچھے نہ ہو سکے، جس طریقے سے ہم اہل مکہ کے لیے بدر کا دن مقرر کیے۔ والمہلک جو گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ صرفی گفتگو ہے کہ مہلک اور مہلک
یہ ظرف بھی ہو سکتا، مصدر بھی ہو سکتا، یعنی ظرف زمان بھی ہو سکتا اور مصدر بھی ہو سکتا۔ اس سے پہلے بھی اس پر میں گفتگو کر چکا۔ مہلک یعنی اہلاک اور اس کا وقت، ہلاک کرنا اور اس کا وقت۔ وہ بفتح المیم و کسر اللام، بفتح المیم و کسر اللام، میم کے فتحہ کے ساتھ اور لام کے کسر کے ساتھ، یعنی مہلک یہ امام عاصم کے قاری، امام عاصم کے راوی حفص کی قرأت ہے۔ وہ بفتحہما، اور دونوں کے فتحہ کے ساتھ، یعنی مہلک یہ ابو بکر کی قرأت ہے، یعنی ان کے ہلاک ہونے کا وقت یا ان کے ہلاک ہونے کے لیے۔ والموعد لمہلکہم موعدا، والموعد وقت اور مصدر، یہاں پر بھی اشارہ اس بات کی طرف کرنا چاہ رہے ہیں کہ موعد یہ ظرف بھی ہو سکتا، مصدر بھی ہو سکتا۔ یہاں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، جیسا کہ اس سورہ کے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس سورہ کا نزول دراصل کفار مکہ کے 3 سوالوں کے جواب میں ہے۔ یہ 3 سوال جو ان کو سکھایا گیا تھا یہود کے ذریعے سے۔ پہلا سوال اصحاب کہف کے بارے میں تھا، اس کا بیان تام ہوا، اور دوسرا سوال ان کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، جو کفار مکہ نے کچھ سرداران مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، وہ سوال یہ تھا کہ موسیٰ اور خضر کا قصہ کیا ہے۔ یہ دوسرا سوال تھا، اور پہلا سوال تو اصحاب کہف کے بارے میں تھا، تو اصحاب کہف کا قصہ تمام ہوا۔ اب یہاں سے موسیٰ اور خضر کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں چلتا رہوں گا، میں سفر کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں 2 سمندر کے سنگم کے پاس پہنچ جاؤں۔ وذکر اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس ظرف ہے، اس کا فعل مقدر ہے اور وہ اذکر ہے۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، اپنے کس خادم سے؟ خادم کا کیا نام تھا؟ تو مفسر کہتے ہیں ہوا یوشع بن نون، خادم کا نام یوشع بن نون ہے۔ وَإِنَّمَا قِيلَ فَتَاهُ، اس کے بارے میں فتاحو کہا گیا۔ قال موسیٰ لفتاحو، موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، لِأَنَّهُ كَانَ يَخْدِمُهُ وَيَتَّبِعُهُ وَيَأْخُذُ مِنْهُ الْعِلْمَ، یہ ایسا اس لیے کہا گیا کہ یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کرتے تھے اور ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کی پیروی کرتے تھے، اور ان سے علم یوشع بن نون سکھا کرتے تھے۔ لا ابرحو، لا ازالو یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، تو لا ابرحو فعل، انا کی ضمیر اس کا اسم، فعل ناقص کا اسم ہے، خبر ندارد تو اس کا جواب دے رہے ہیں، یعنی فعل ناقص ہے، اسم ہے، خبر نہیں ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں۔ خبر کو حذف کر دیا گیا، کیوں؟ دلالت حال کی وجہ سے، دلالت کلام کی وجہ سے۔ حال کی دلالت کیا؟ سفر کی حالت ہے۔ سفر کی حالت میں موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا تو یہ حالت بتا رہی کہ لا ازالو اسافرو، لا ازالو اسیرو، میں سفر کرتا رہوں گا، میں چلتا رہوں گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو حال دلالت حال ہے۔ دلالت کلام یہ ہے کہ اس کے بعد حتیٰ یہ غایت ہے تو ایسی چیز ہونی چاہیے جس کی غایت ہو، اور وہ اسیرو ہے، اسافرو ہے۔ خبر کو حذف کر دیا گیا، دلالت حال
اور والکلام علیہ، اور اس کے اوپر کلام کی دلالت کرنے کی وجہ سے، اما الاولیٰ دلالت حال کی وجہ سے، اس لیے کہ یہ حالت سفر کی حالت تھی، ثانیہ کلام کی دلالت کرنے کی وجہ سے، اس لیے کہ ان کا قول حتیٰ ابلغ مجمع البحرین یہ غایت ہے، تو وہ چیز تو ہونی ہی چاہیے جس کی غایت ہو، لہٰذا ضروری ہے کہ معنی اس کا یہ ہو لا ابرح اسیر حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں دو دریاؤں کے سنگم کے پاس پہنچ جاؤں۔ مجمع البحرین، اب اردو زبان میں بولیں گے اعراب سے ہٹا کر کہ مجمع البحرین وهو المکان الذی، یہ وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ سے خضر کی ملاقات کا وعدہ کیا گیا تھا اللہ تبارک تعالیٰ کے ذریعے سے۔ ان دونوں پر رحمت و سلامتی نازل ہو، موسیٰ اور خضر پر رحمت و سلامتی نازل ہو۔ مجمع البحرین کہتے ہیں وہ ملتقى بحر فارس، یعنی وہ جگہ جہاں ملاقات ہونی تھی موسیٰ کی خضر سے، وہ مجمع البحرین ہے۔ وہ کیا مجمع؟ اے ملتقى بحر فارس والروم، یعنی جانب مشرق میں بحر فارس اور بحر روم کے ملنے کی جگہ ہے۔ ابھی جو انہوں نے تفسیر میں کہا خضر تو کہتے ہیں ان وسمی خضراً، اور ان کا نام خضر رکھا گیا۔ کیوں ان کا نام خضر رکھا گیا؟ اس لیے کہ جہاں کہیں وہ نماز پڑھتے تھے اس کے آس پاس ارد گرد کی جگہ سبز و شاداب ہری بھری ہو جاتی تھی، اسی وجہ سے ان کا نام خضر رکھ دیا گیا۔ تو انہوں نے کیا کہا لا ابرح حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، میں چلتا رہوں گا، میں سفر کرتا رہوں گا تاکہ میں مجمع البحرین کے پاس پہنچ جاؤں، او امضی حقبا، یا عرصہ دراز تک، زمانے دراز تک سفر کرتا رہوں۔ کہتے ہیں امضی حقبا او اسیر زماناً طویلاً، عرصہ دراز تک میں سیر کرتا رہوں۔ تو حقبہ کا مطلب لمبے وقت، لمبا زمانہ، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حقبہ سے مراد 80 سال۔ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں سفر میں کرتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ مجمع البحرین کے پاس پہنچ جاؤں، یا عرصہ دراز 80 سال کا زمانہ گزر جائے تو بھی میں سفر کرتا رہوں گا۔ اس سے علم کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تعلیم کی کیا اہمیت تھی۔ مفسر فرماتے ہیں روی انہ لما ظہر موسیٰ علیہ السلام علی مصر، مروی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر کے مصر پر غالب ہوئے اور وہاں ٹھہرے، فرعون کی قوم قبطیوں کے ہلاک ہونے کے بعد سأل ربہ، تو موسیٰ اپنے رب سے دریافت کیے، ایو عبادک احب الیک، اے میرے رب تیرا کون سا بندہ تیرے نزدیک محبوب تر ہے؟ لفظی ترجمہ تیرے بندوں میں سے کون؟ اے میرے رب کون سا بندہ تیرے نزدیک محبوب تر ہے؟ قال، اللہ رب العزت نے فرمایا میرا وہ بندہ جو مجھے یاد کرتا ہے اور مجھے بھولتا نہیں ہے، وہ مجھے محبوب تر ہے۔ پھر دریافت کیا، اے اللہ تیرا کون سا بندہ زیادہ منصف ہے؟ فرمایا جو ٹھیک ٹھاک فیصلہ کرتا ہے، حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، خواہش نفس کی پیروی نہیں کرتا۔ قال، پھر دریافت کیا تیرا کون سا بندہ زیادہ علم والا ہے؟ قال الذی یبتغی علم الناس الی علمہ،
وہ بندہ جو لوگوں کے علم کو اپنے علم کے ساتھ ملاتا ہے، الذی یبتغی علم الناس، جو تلاش کرتا ہے لوگوں کے علم کو اپنے علم کے ساتھ، اس امید پر کہ وہ کسی ایسی بات کو پہنچے جو ہدایت کی رہنمائی کرے، یا کسی ایسی بات تک پہنچے جو اسے تباہی سے روکے رکھے۔ فقال، اس پر موسیٰ نے عرض کیا، دریافت کیا، ان کان فی عبادک من هو عالم منی فدلنی علیہ۔ ان کان فی عبادک ہے، اگر تیرے بندوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے مولا، تو مجھے اس کا پتہ دے دے۔ قال عالم من کل خضر، اللہ رب العزت نے فرمایا خضر کے پاس تم سے زیادہ علم ہے۔ قال این اطلبہ، تو موسیٰ نے دریافت کیا، موسیٰ نے عرض کیا کہاں تلاش کروں میں اس کو؟ قال علی الساحل عند الصخرہ، اللہ رب العزت نے فرمایا صخرہ کے نزدیک، ساحل کے پاس۔ قال یا رب کیف لی بہ، یا رب کیف لی بہ، عرض کیا اے میرے پروردگار اس کا پتہ میں کس طریقے سے پاؤں؟ قال تاخذ حوتا، اللہ رب العزت نے فرمایا زنبیل میں تم ایک مچھلی لو، پھر جہاں تم اس مچھلی کو کھودو، فہو ہناک، وہیں وہ تم کو ملے گا۔ فقال لفتاہ، یہ پورا ایڈریس حاصل ہو جانے کے بعد فقال لفتاہ، موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا اذا فقدت الحوت فاخبرنی، جب تم مچھلی کو ضائع کر دو، گم کر دو، یعنی مچھلی جب تم سے ضائع اور گم ہو جائے، جس وقت ضائع اور گم ہو جائے اس وقت مجھے بتانا۔ فذهبا یمشیان، لہٰذا دونوں چلتے روانہ ہوئے۔ فرقد موسیٰ، تو چلتے ہوئے روانہ ہوئے، ایک جگہ پہنچ کر موسیٰ سو گئے۔ فاضطرب الحوت، مچھلی زندہ ہو گئی، تو مچھلی زندہ ہو گئی۔ ووقع فی البحر، اور زندہ ہو کر تڑپ کر سمندر میں گر پڑی۔ فلما جاء وقت الغداء، پھر جب ناشتے کا وقت آیا، طلب موسیٰ الحوت، جب ناشتے کا وقت آیا تو موسیٰ نے اپنے خادم یوشع بن نون سے مچھلی طلب کی۔ فأخبرہ فتاہ بوقوعہ فی البحر، اس وقت ان کے خادم نے ان کو بتایا کہ مچھلی دریا میں گر گئی ہے، مچھلی دریا میں پڑ گئی ہے۔ فأخبرہ فتاہ، اس وقت ان کے خادم نے مچھلی کے دریا میں پڑنے کی ان کو خبر دی۔ فأتیا الصخرہ، پھر وہ دونوں اس صخرہ کے پاس آئے۔ فإذا رجل مسجع بثوبہ، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنے کپڑے میں لپٹا ہوا ہے، ایک شخص اپنے کپڑے میں لپٹا ہوا ہے۔ فسلم علیہ موسیٰ، تو موسیٰ نے ان کو سلام کیا۔ فقال وَأَنَّا بِالْأَرْضِ السلام، تو اس وقت خضر نے کہا ہماری اس زمین پر سلام کہاں سے آیا؟ فعرفہ نفسہ، اس وقت موسیٰ نے ان کو اپنی پہچان کرائی، ان کو اپنی پہچان بتائی، اور پہچان بتاتے ہوئے کہا یا موسیٰ انا علی علم علمنی اللہ لا تعلمہ انت، وانت علی علم علمکہ اللہ
لا أعلمه أنا۔ اس وقت خضر نے کہا اے موسیٰ میں ایک علم پر ہوں جس کی تعلیم اللہ نے مجھے دی، یعنی اے موسیٰ میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا، لا تعلمہ انت، یہ علم آپ کے پاس نہیں ہے، وانت علی علم، اور تم ایک علم پر ہو، تم ایک علم پر ہو، ایک ایسے علم پر ہو جسے اللہ نے تجھے سکھایا، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ آج کے درس کو میں یہاں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔